بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل۔ سوال: منکرین حدیث مسلم شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولد ماریہ قبطیہ سے زنا کرنے کا الزام ایک شخص پر لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ملزم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس شخص کو قتل کرنے گئے تو وہ غسل کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ مخنث تھا۔ آپ واپس چلے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا دیا۔ اس حدیث سے حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض الزام کی بنا پر مقدمے کی کارروائی کیے بغیر اور ملزم کی صفائی سنے بغیر اس کے قتل کا حکم کیسے دیا؟ حالانکہ یہ اسلام کی مجموعی اسپرٹ اور ان احادیث کے خلاف ہے جن میں اسلام کا عدالتی نظام بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، زنا کی سزا درے ہے یا رجم، پھر قتل کی سزا مذکورہ مقدمے میں کیوں دی؟ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو برہنہ کیوں دیکھا حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برہنہ دیکھنے سے کئی احادیث میں منع فرمایا ہے؟ نمبر 5، حافظ ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ناقدین حدیث نے جرح و تعدیل کی جو اصول بیان کیے ہیں اس کسوٹی پر اس حدیث کا کیا مقام ہے؟ اگر متقدمین اپنی پوری احتیاط کے باوجود بتقاضائے بشریت اس معاملے میں اس جگہ چوک گئے ہیں تو کیا متاثرین کو حق نہیں کہ وہ باوجود اہلیت کے اب اس نقص کو پورا کریں؟ نمبر 5، اس حدیث کے متن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ کوئی راوی مقدمے کی کارروائی بیان کر رہا ہے اور غالباً بعض تفصیلات کے متعلق اس کو ذہول ہو گیا کہ وہ پوری کارروائی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔ جواب: یہ منکرین حدیث دراصل جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ جس چیز کو نہیں جانتے اسے جاننے والوں سے پوچھنے کے بجائے عالم بن کر فیصلے صادر کرتے ہیں اور پھر انہیں شائع کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی گمراہ کن تحریریں اکثر ہماری نگاہ سے گزرتی ہیں اور ان کا کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کو دلائل سے رد نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن جس وجہ سے مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بحث میں بالعموم بازاری غنڈوں کا سا طرز اختیار کرتے ہیں۔ ان کے مضامین پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک غلاظت بھری جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور زبان کھولنے کے ساتھ ہی مخاطب کے منہ پر اس جھاڑو کا ایک ہاتھ رسید کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا کسی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ اس کماش کے لوگ اس لائق سمجھے جا سکتے ہیں کہ ان سے کوئی علمی بحث کی جائے۔ بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جن شریف آدمیوں کے دل میں ان فتنہ بردازیوں کی تحریروں سے کوئی شبہ پیدا ہو جائے ان کے شبہات رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ یہ بات ہماری توقعات کے خلاف ضرور ہے کہ شریف اور معقول لوگ ان کے لیے بیہودہ طرز کلام کو دیکھنے کے باوجود ان کی باتوں کو وزن دینے لگیں۔ جس واقعے کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے اس کی اصلیت یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مدینہ کے منافقین نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی سے ان کا ناجائز تعلق ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ترجمہ: جاؤ، اگر تم اس کو ماریہ کے پاس پاؤ تو اس کی گردن مار دو۔ بعید نہیں کہ کہنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو کہ وہ وہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج کر دیکھ لیں۔
اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر وہ وہاں کسی نامناسب حالت میں پایا جائے تو جان سے مار دو۔ اس حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک حوض میں نہا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی اسے ڈانٹا اور ہاتھ پکڑ کر حوض میں سے کھینچ لیا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص پانی سے بھرے ہوئے حوض میں اترا ہو اس کے بارے میں باہر سے دیکھنے والے کو بے کے نظر معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ ننگا ہے یا ستر ڈھانکے ہوئے ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باہر کھینچا تو یکایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کی ستر پر پڑی اور معلوم ہوا کہ وہ تو مقطوع ذکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال بتا دی۔ اب فرمائیے کہ اس واقعے پر کیا اعتراض ہے اور کس پہلو سے ہے؟ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ سند کے لحاظ سے یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ بعض محدثین نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس شخص کے مخنث ہونے کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا حکم دے کر صرف اس لیے بھیجا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم اسے سنائیں گے تو وہ اپنا راز خود کھول دے گا اور اس طرح سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ بھی ہو تب بھی واقعہ بجائے خود ناقابل اعتراض ہے۔ کیا کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتے دیکھے اور وہ بھی ایسی سخت بے حرمتی تو وہ ایسے آدمی کو قتل کر دے؟ اپنی ماں یا بیوی یا بہن کے ساتھ ایسا فعل ہوتے دیکھنا بھی دنیا میں ایک معقول وجہ اشتعال مانا جاتا ہے۔ کجا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایسا معاملہ دیکھا جائے۔ تاہم جس شخص کو اس پر اعتراض ہو اس سے پوچھے کہ اگر اس کی بیوی کے متعلق ایسی گھناؤنی خبر اسے پہنچے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔